بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے ساتھ کتنی ہی عقل اور دانش کی بات کرے، کیسے ہی دلائل کیوں نہ دے، اگر اس کی مرضی نہیں تو وہ اس منطق کو کبھی نہیں سمجھے گی۔ اس کے ذہن کے اندر اپنی منطق کا ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے جسے اس نے اپنی مرضی سے سجایا ہوتا ہے، اور وہ اسے روشن کرنے کے لیے باہر کی روشنی کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ کسی عقل و دانش اور دلائل کے معاملے میں مانگی گئی روشنی پر ایمان نہیں رکھتی۔ اس نے جو فیصلہ کر لیا ہوتا ہے وہی اس مسئلے کا واحد اور آخری حل ہوتا ہے۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہو۔ رشتے اور راستے زندگی کے دو اہم پہلو ہیں۔ کبھی کبھی رشتے نبھاتے راستے کھو جاتے ہیں، اور کبھی راستوں میں چلتے چلتے رشتے بن جاتے ہیں۔ کسی کو رشتے راس آ جاتے ہیں اور کسی کو راستے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ راستوں کے دکھ برداشت ہو جاتے ہیں لیکن رشتوں کے نہیں۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہم دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر محسوس کرتے ہیں، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ ہر ایک چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ حضرت مجدد الفسانی بہت سخت اصولی بزرگ تھے، لیکن ایک بات ان کی کبھی بھولنے والی نہیں۔ انہوں نے فرمایا، جو شخص تجھ سے مانگتا ہے اس کو دے۔ کیا یہ تیری انا کے لیے کم ہے کہ اس نے اپنا دست سوال تیرے آگے دراز کیا؟ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ اپنی انا کو کسی کے سامنے پامال کر دینا مجازی عشق ہے، اور اپنی انا کو بہت سوں کے آگے پامال کر دینا عشق حقیقی ہے۔ ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں پر ہوتی ہے اور اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ جب انسان کا عشق لا حاصل رہتا ہے تو وہ دریا کو چھوڑ کر سمندر کا پیاسا بن جاتا ہے، چھوٹے راستوں سے ہٹ کر بڑے مدار کا مسافر بن جاتا ہے۔ تب اس کی طلب، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہے۔